بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، آج ریاست تلنگانہ کے منڈل عبداللہ پور میٹ میں انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق عبداللہ پور میٹ کی MRO سریمتی وجے ریڈی کو سپہر ان کے آفس میں داخل ہو کر ناراض زمیندار سریش موڈی راجو نے گیس کا تیل ڈال کر انہیں زندہ نظر آتش کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم آج سپہر اپنے جائیداد سے متعلق پاس بکوں کے ساتھ وجے ریڈی کے دفتر میں داخل ہوا اور آدھا گھنٹہ بعد جب دروازہ کھلا تو وہاں پر موجود افراد ششدر رہ گئے، کیونکہ MRO پوری طرح آگ کی شعلوں میں تھیں۔ ان کے ڈرائیور اور 2 اشخاص نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ شدید جھلس چکی تھی۔ اسی اثناء ان کی موت واقع ہو گئی۔ MRO کو بچانے کی کوشش میں ڈرائیور اور 2 دیگر افراد بھی زخمی ہو گئے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھگوت نے بتایا کہ ملزم خود 50 تا 60% شدید جھلس گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ملزم کس طرح دفتر میں داخل ہوا اور اس نے کسی اور کے حکم پر یہ کام تو نہیں کیا۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر نے تیقن دیا کہ اس معاملے کی ترجیحی بنیاد پر جانچ کریں گے اور اسے فاسٹ ٹریک عدالت میں چالان کریں گے۔ ہم اس کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کریں گے۔ مسلم ویمنس ایسوسی ایشن کا دوسرا خواتین کنونشن 2019 کل 5 نومبر بروز منگل صبح 10 بجے تا شام 5 بجے نمائش میدان نامپلی حیدرآباد میں انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جس کی نگرانی محترمہ تہنیت اطہر صاحبہ سابقہ صدر مسلم گرلز ایسوسی ایشن کریں گی۔ اس موقع پر خواتین کی تربیت، تحفظ اور ترقی کے عنوان پر مقالے پیش کیے جائیں گے۔ صدر شرعیہ کمیٹی برائے خواتین حیدرآباد ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ صدارتی خطاب کریں گی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترمہ نسرین فاطمہ اہلیہ جناب محمد محمود علی ریاستی وزیر داخلہ تلنگانہ، محترمہ زینت مہتاب رکن مسلم پرسنل لا بورڈ دہلی، ڈاکٹر عالیہ بیگم پروفیسر کالج فار ویمن عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، محترمہ عائشہ طیبہ ڈائریکٹر اقرا انٹرنیشنل اسکول وجے واڑہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ مہمانان اعزازی کی حیثیت سے محترمہ ممدوحہ ماجد سیکریٹری ویمنس ایسوسی ایشن نئی دہلی، محترمہ سلطانہ نذیر الحسن ماہر تعلیم ڈائریکٹر پرنسس احسن گرلز ہائی اسکول حیدرآباد، پروفیسر جویریہ جمیل النساء رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، محترمہ تحسین سکینہ سینئر ماہر تعلیم، پروفیسر رفیق النساء ڈائریکٹر سلامہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز، محترمہ انور جانی ریٹائرڈ پرنسپل پرنسس احسن ہائی اسکول، محترمہ عذرا سعید ڈائریکٹر للی گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور ڈاکٹر نیّر فیروزان ڈائریکٹر اذاں انٹرنیشنل اسکول حیدرآباد ہے۔ کنونشن کی کنوینر شمیم فاطمہ اور جوائنٹ کنوینرز روحی خان، آسیہ سلطانہ، بشرا ندیم نے خواتین و طالبات سے اس کنونشن میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی خواہش کی ہے۔ ڈاکٹر فخر الدین محمد صدر استقبالیہ کمیٹی 70ویں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تعمیر ملت کی جانب سے 5 نومبر کو عثمانیہ ہسپتال میں مریضوں میں میوہ جات کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 نومبر کو رانی گنج بس ڈپو اور گاندھی ہسپتال میں مریضوں اور غربا میں میوہ جات تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ 7 نومبر کو نیلوفر ہسپتال میں مریضوں میں میوہ جات کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ 70ویں جلسہ یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تعمیر ملت کے زیر اہتمام 4 نومبر کو میڈیکل کیمپ اور ورکشاپ برائے آبادکاری کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ڈاکٹرز نے مریضوں کی مفت تشخیص کی۔ اس کیمپ میں میسکو ڈائگنوسٹک سینٹر اور سٹی نیرو سینٹر کی جانب سے مریضوں کے لیے مفت میڈیکل ٹیسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج آف انڈیا کاملا اور میسکو کالج آف فارمیسی کے طلباء نے والنٹیئرز کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان ٹیسٹوں میں بلڈ شوگر، CRP، CBP، کڈنی اور لیور کے ٹیسٹ شامل تھے۔ اس کے علاوہ مریضوں کو مفت ایکس رے کے لیے میسکو ڈائگنوسٹک سینٹر دارالشفا بھیجا گیا۔ میسکو کی جانب سے ان ٹیسٹوں کے علاوہ دیگر ٹیسٹوں میں خصوصی رعایت دی گئی تھی۔ کیمپ کا معائنہ کرنے والوں میں سینئر ایڈوکیٹ شمس الدین اعظمی، جماعت اسلامی ہند خلوت کے نائب امیر جناب غلام معین، تعمیر ملت استقبالیہ کمیٹی کے ذمہ دار جناب یوسف حامدی موجود تھے۔
جنہوں نے اس کیمپ کی ستائش کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2 اور 3 نومبر کو تعمیر ملت کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔ اس 6 روزہ میڈیکل کیمپ کا اہتمام میسکو، ازاں انٹرنیشنل اسکول، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن، MS ایجوکیشن سینٹر، تھمبے ہاسپٹل، سٹی نیرو سینٹر، امت ٹرسٹ اور GHMC کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام حفظ القرآن پلس انٹیگریٹڈ کورس کا مسجد حسین بال نگر ضلع محبوب نگر میں شائننگ اسٹارز ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے آغاز عمل میں آیا، جبکہ اس کی افتتاحی تقریب محبوب نگر مستقر کے شالیمار گارڈن فنکشن ہال نیو ٹاؤن میں منعقد کی گئی تھی۔ اس اجلاس کے مہمان خصوصی مولانا شاہ جمال الرحمن مصباحی تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جن کے سینے میں قرآن شریف محفوظ ہو ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں۔ جو قرآن کا حفظ مکمل کرتے ہیں وہ روشن ذہین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کسی بھی پروفیشنل کورس کے حصول میں قرآن پاک مدد کرتا ہے۔ اس موقع پر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے بانی و چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر نے بتایا کہ حفظ القرآن پلس کا آغاز کا مقصد دینی مدارس کے فارغ حفاظ کرام کو 4 سال کے برج کورس کے ذریعے جماعت نہم، جماعت دہم اور انٹرمیڈیٹ مکمل کروایا جاتا ہے اور انہیں عصری علوم سے مربوط کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔